اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہمارے ایک مہمان جو ہے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا تعلق جو ہے جے کے لا سولیسیٹرز ایک فرم ہے ان سے، اس کے ساتھ ہے، وہ کام کرتے ہیں، امیگریشن اسپیشلسٹ ہیں، کوئی بھی امیگریشن کا معاملہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی گہری نظر ہے جو یو کے لاز ہیں، جو امیگریشن کے معاملات ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین یونین جس طرح اس کا انخلاء ہوا، اس کے جو معاملات ہیں وہ ساری کی ساری تفصیلات ان کے ذہن میں ہیں۔ آج ہماری خواہش ہوگی کہ ان سے ہم سوالات پوچھیں۔ تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں نثار خان صاحب کو، جو کہ یو کے سولیسیٹر ہیں یہاں امیگریشن کے۔ تو جناب السلام علیکم نثار خان صاحب، کیسا ہے طبیعت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمر بھائی تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے رمضان ٹھیک جا رہا ہے ماشاء اللہ؟ الحمد للہ زبردست، A1 فرسٹ کلاس ماشاء اللہ۔ آپ نے اس احقر العباد کو چنا اور مجھے دعوت دی، تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور سب سے پہلے تو جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس ملک میں بلکہ کیا پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ کورونا نے اپنے جو ہے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، تو اگر لا کے فرمز کے حوالے سے یا آپ امیگریشن کے لاز کو دیکھا جائے تو اس کے بھی کوئی کورونا کے اثرات جو ہیں کہیں لاز پہ بھی ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی کو اس معاملے میں کوئی مشکلات درپیش ہیں، یا ان کے لیے کچھ گورنمنٹ نے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا عمر بھائی آپ نے۔ سب سے پہلے تو جب یہ کرونا کا وبا آیا ایون پوری دنیا میں، ورلڈ وائڈ، اسپیشلی ہمارے یو کے اور پھر اسکاٹ لینڈ میں، تو ان ٹرمز آف مائی فیلڈ جو میں اپنے پریکٹس کرتا ہوں ایز اے امیگریشن اسپیشلسٹ، بہت سارے کلائنٹس ہیں ہمارے ایشینس کمیونٹی میں ہیں، کافی سارے مطلب ہوم آفس نے کچھ اناؤنسمنٹ ود دا پیسج آف ٹائم کی ہیں۔ وہ ظاہر ہے ڈیفیکلٹیز ہر جگہ ہیں، جابس لوگوں کے نہیں ہیں، مسائل ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہیں، اور ایک انارکی ٹائپ قسم کی افراتفری پھیلی ہوئی ہے کہ کیا انسرٹینٹی ہے ہر جگہ پر۔ تو ہوم آفس نے بیسیکلی کچھ ایسی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں، لیکن جو مین مسائل ہے لوگوں کے ویزا ایکسٹینشنز ہیں، لوگوں کی مطلب جو لوگ آلریڈی وزٹ ویزے پہ تھے، تو انیشلی ہوم آفس نے یہ کہا کہ جنوری 2020 سے مئی 2020 تک جن کے ویزاز ان کے بیچ میں ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ہم ان کو ٹیمپرری ایکسٹینشن دیں گے۔ اس میں یہ بات سہولت ایک دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جڑی ہوئی ایک یو کے سمجھے کہ ایک مسئلہ ہے، سم ٹائمز لوگ جانا چاہتے ہیں، ٹریولز نہیں ہیں، ایمرجنسی ہو جاتی ہے ہمارے پیچھے اپنے جس طرح ایشین کنٹریز میں، تو وہ مثلاً کسی کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں، کسی کے انکلز، کسی کے فیملی ممبرس، وہ نہیں جانا چاہتے، وہ مطلب جا نہیں سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ سیکنڈلی اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو لوگوں کے جابز وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، انسرٹینٹی ہے۔ یو کے امیگریشن لاز کے حوالے سے جو امیگریشن رولز ہیں ان کے تحت کچھ آپ کو پتہ ہے 18,600 کی ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی ویزا ایکسٹینشن، تو اس حوالے سے ایک ہوم آفس کی تھوڑی سی جابس کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ریکوائرمنٹ ہے، جو لیول ہے 18,600 وہ اچیو نہیں ہو رہا، وہ اچیو نہیں ہو رہا ہے۔ لوگوں کے جابس چلے گئے ہیں، فرلو پہ کچھ امپلائیز نے ڈالا ہے، ریڈنڈنسی آ گئی ہیں، تو یہ کچھ ایسے مسائلس ہیں کہ ان کے لیے گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کی کوئی ایسی کنسیشن دی ہے، اس لیول کو کچھ نیچے لے کے آئے ہیں، یا کچھ ایسا سوچ رہے ہیں؟ ابھی تک کچھ بھی اس پر کوئی ایکسپرٹس وغیرہ کام کر رہے ہیں، اور جو امیگریشن کی ہماری اپنی کمیونٹی ہے انہوں نے مختلف ایم پیز کو لکھا بھی ہے اس حوالے سے، لیکن ابھی تک ہوم آفس کی کلیئر پالیسی ہے سچ نہیں ہے۔ بس انہوں نے ایک ہاٹ لائن سا کرونا وائرس ہاٹ لائن ایک ای میل ہے کہ آپ ان کو ای میل کر لیں، خاص کر جو ٹیمپریری ویزے پہ ہیں۔ ایک چیز جو میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے عمر بھائی کہ ایک اچھی چیز وہ صرف لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو لوگ امیگرینٹس ہیں ان کو پبلک فنڈس الاؤڈ نہیں ہے، دیر از نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ۔ وہ کوئی بھی امیگرینٹ مثلاً کسی کی فیملی ویزا ہے، اسپاؤس آف برٹش نیشنل ہے، تو یا ہیومن رائٹس پہ وہ پچھلے کہیں آئے ہوئے تھے 10 ایئر روٹ، ہمیں سے 10 ایئر روٹ کہتے ہیں، ہیومن رائٹس پہ ان کو لیو ملا ہے، تو ہر ایک کیٹیگری میں تقریباً وہ کہتے ہیں نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ جب تک آپ کا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہ ہو، تو وہ ہر کیٹیگری میں۔ ایک اور یہی چیز جو میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لندن ہائی کورٹ نے وہ ججمنٹ دی ہے
کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہو تو وہ آپ مطلب وہ کنڈیشن ختم ہو سکتی ہے, آپ ہوم آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. چینج آف کنڈیشن جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں کیا کچھ اس میں یہ کرونا وائرس بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی جابز نہیں ہیں, ہمارے ساتھ فیملی ہیں, بچے ہیں, اور وہ کنڈیشن آپ کی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ ہوم آفس کو لکھ دیں. یہ ججمنٹ ایک کافی ڈیٹیل ججمنٹ, یعنی کہ سمپل جو ہے وہ کوئی بھی ای میل ایک کر دیں, جو آپ کہتے ہیں ہاٹ لائن ای میل جو ہے, نہیں وہ صرف ویزا ایکسٹینشن ٹیمپریری ویزا کے لیے ہے. یہ چینج آف کنڈیشن ہے, چینج آف کنڈیشن اپلیکیشن ہم ڈالتے ہیں کلائنٹس کے لیے. اور ہوم آفس یہ آپ کی پوری مطلب آپ کی انکم, یہ کرنٹ سیناریو کو دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی, آپ کی انکم کو دیکھتے ہیں, اور یہ اسپیشلی یہ سرکمسٹانسز جو وہ کیپنگ ان ویو, تو وہ نارملی وہ پبلک فنڈس گرانٹ کرتے ہیں جس طرح بینیفٹ ہمیں کہتے ہیں. ہم سمپل الفاظ میں بینیفٹس الاؤڈ نہیں ہیں. کتنا کچھ یہ کیا کچھ شامل ہے اس میں؟ بچوں کے فنڈس ہیں یا کوئی اور بھی؟ پبلک فنڈس کی ایک بہت وسیع ڈیفینیشن ہے ہوم آفس پالیسی گائیڈنس کے تحت, لیکن پبلک فنڈس میں آپ کے چائلڈ بینیفٹ ہیں, چائلڈ ٹیکس کریڈٹ ہیں, یونیورسل کریڈٹ ہیں, اور کیئر الاؤنس ہے, اٹینڈنس الاؤنس ہے, ڈسیبلٹی ہے, PIP اسے کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی سارے جو لوگ انٹائٹل ہیں تو وہ پھر اس کا کوئی ڈیوریشن بھی ہے کہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ لے سکتا ہے, یا کہ جب تک کوئی ان کا نیا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب یس تک؟ ویری گڈ کویسچن. جو لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے انہوں نے لکھا ہے کلیئر کٹ کہ یہ جو نو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے بٹوین اے برٹش سٹیزن اینڈ اے نان برٹش سٹیزن, یہ ڈسکریمنیشن ہے. تو اب یہ کوئی ایسی کلیئر وہ نہیں ہے کہ کیا یہ ہوم آفس, کیونکہ ہوم آفس یو کین ناٹ ریلائی آن ہوم آفس پالیسیز, چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ایک اپارچونیٹی ہمارے اپنے ایشین کمیونٹی کے لیے ہے, یا جتنے بھی نان EU نیشنلس ہیں انڈر UK امیگریشن لاز, وہ یہ اس چیز سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چینج آف کنڈیشن کی اپلیکیشن ڈال لے, اور اس کے ساتھ اپنی جو انکم ریکوائرمنٹ ہے ریلیٹڈ, جو بھی اگر انکم لیتے ہیں یا جاب چلی گئی ہیں یا جتنے بھی ایکسٹرنل سرکمسٹانسز ہے, تو ہوم آفس ہوپ فلی یہ اس کا بھی کوئی لیول ہے کہ آپ اتنی انکم اگر لیتے ہیں تو پھر اس فنڈ کے حقدار ہیں, اگر اس لیول سے ابو انکم لیتے ہیں تو پھر حقدار نہیں ہیں, اس طرح کا کوئی لیول ڈیفائن کیا ہوا ہے انہوں نے؟ کوئی لیول ایسا ڈیفائن نہیں کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ بھائی کوئی لیول ہے, لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر ایک بندہ مطلب خاص کر اس طرح کے سچویشن میں اگر اچھی سی خاصی انکم ہے اس کی, اور اس کی بیوی نان EU نیشنل ہے, اسپاؤس ویزا میں ہے, اور وہ یعنی اپلیکیشن کرتی ہے چینج آف کنڈیشن کی, تو اٹ از ان لائکلی دیٹ ہوم آفس ول گرانٹ دی اپلیکیشن. وہ لوگ جو ان کی جاب چلی گئی ہیں, ریڈنڈنسی میں ہیں, اور خاص کر پرسوینٹ ٹو دس یہ سرکمسٹانسز کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہوم آفس شاید ان لوگوں کی اپلیکیشن گرانٹ کر لے فار گرانٹ آف پبلک فنڈس. تو یہ ایک قسم کی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے یا ایک ریلیف ہے. یہ ریلیف ہے. اور اس سے یہ بھی ہے کوئی افیکٹ ہوئے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مشکل میں ہیں, وہ صرف وہ وزٹرز ہیں جو کہ واپس نہیں جا سکتے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی کیٹیگری ایسی ہے؟ اس کے علاوہ یوں سمجھ لے کہ ہیں کافی سارے کیٹیگریز ہیں. مثلا اگر کوئی بندہ, ہمارے کافی سارے کلائنٹس ہیں وہ ان کی ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں, ایز اے اسپاؤس آ گئے ہیں, یورپین نیشنل کے فیملی ممبرس ہیں, نان EU نیشنلز, تو وہ اگر اپلیکیشن کرتے ہیں تو اپلیکیشن تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ہوم آفس کا جو پارٹنر ہے ود ان دا UK, سپراسٹیریا ایک کمپنی ہے جہاں پر وہ لوگ فنگر پرنٹس دیتے ہیں اپنے, اور آؤٹ کنٹری, اب جو آؤٹ کنٹری اپلیکیشنس ہیں, مثلا ایک بندے نے اپنے بیوی کو بلانا ہے تو وہ وہاں پر ادھر ویزا اپلیکیشن سینٹرز جو جیریز وغیرہ اس سے ایک پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا, آج کل VFS گلوبل ہے, تو وہ بند ہے, تو وہ فنگر پرنٹس نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایسی مشکلات بھی ہیں کہ لوگ 18,600 کا جو خاص کر جو فائنانشل ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ لوگوں کے 6 مہینے اگر ہو جاتے ہیں, وہ یا نہیں ہو رہے, انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی اور بچوں کو بلانا ہے, تو وہ ادھر اگر ہم اپلیکیشن کر لیں تو ادھر فنگر پرنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انسرٹینٹی قسم کی سچویشن شروع ہو گئی ہے, اور دیکھ لیتے ہیں, لیکن اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ والی بات نہیں. کتنے عرصہ جو ہے یہ 18,600 والا جو معاملہ ہے, یہ کتنے عرصہ جو دکھانا پڑتا ہے؟ یہ بیسیکلی 6 months اگر کوئی اسپانسر ہے برٹش سٹیزن, ہاں داخلے سے پہلے جو ہے ہاں 6 months کی وے سلپس چاہیے ہوتی ہیں امپلائمنٹ میں. اور اگر آپ امپلائی ہیں, یو آر ورکنگ انڈر دا سپرویژن آف سم ون, تو وہ 6 months کی وے سلپس ہیں, اور یہی آپ کی سیلری نیٹ انکم شون آن یور وے سلپس, یہ آپ کی
اکاؤنٹ میں آنی چاہیے. اسپانسر ہے جو مین برٹش سٹیزن ہے. اس کے علاوہ جو مینڈیٹری ڈاکومنٹس اس میں امپلائمنٹ لیٹر, ویج سلپس, 18,600 کی انکم ہے, 6 months کی ویج سلپس آپ نے دکھانی ہے. ٹی بی ٹیسٹ ریکوائرمنٹ ہے, آئلٹس وغیرہ ہے, لیول A1, یہ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ سیلف امپلائمنٹ ہے اور امپلائی نہیں ہے, آپ کا کوئی بزنس ہے, سول ٹریڈر ہے, تو آپ کو پورے سال کی پوری ٹیکس ریٹرن جمع کروانی پڑے گی. یعنی ٹیکس ریٹرن کی کاپی لگانا پڑے گا. اسے 302 ایک اکاؤنٹنٹ یہ سارا کچھ کرتے ہیں, انایڈیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو اس میں کوئی لیول ہے کہ اتنا آپ کا ریونیو ہو, اتنی انکم ہو, یا اتنا ٹیکس ہو, یہ کچھ اس طرح کا ہے؟ 18,600 جنرل پرنسپل ہے. جنرل پرنسپل فرام امپلائمنٹ, ہے, سول ٹریڈر ہے, فرام سیلف امپلائمنٹ اور ڈائریکٹر آف پرائیویٹ لمیٹڈ نیٹ کمپنی. انکم ہوگا, یعنی کہ یہ پروفٹ سیلف امپلائمنٹ میں نیٹ انکم ہے, امپلائمنٹ میں گراس انکم ہے. ٹھیک ہے, تو نیٹ سیلف امپلائمنٹ میں اگر آپ نیٹ پروفٹ کو لے لیں تو وہ پورے سال کی بینک اسٹیٹمنٹ اور وہ اکاؤنٹنٹ سارا کچھ آپ کا کلائنٹس کا تیار کر لیتا ہے. اور ڈائریکٹر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹڈ ہیں, لیکن اس میں CT600 اور کمپنی کے مطلب انایڈیٹڈ یا ایڈیٹڈ اکاؤنٹس وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بندے کا مطلب ہی از ویل فائنینشلی ویل, سیلف سفیشینٹ, تو اس کے علاوہ وہ اگر 62,500 کسی کے پاس سیونگس ہیں اور اس میں ان دا لاسٹ 6 months پریئر ٹو دا ڈیٹ آف اپلیکیشن یہ ایک پنی بھی نیچے نہیں گرا ہو, تو وہ اپنی وائف کو بلا سکتا ہے, صرف وائف کو. 62,500 سیونگس, یس, فاؤنڈ میں 62 اسٹیٹمنٹ میں یہ شو ہو, اور the amount has not fallen down in the last 6 months prior to the date of application. Application date سے پیچھے 6 months میں ایک پنی بھی ہو تو وہ پھر وہی کلاکس دوبارہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک تھرڈ آپشن ہے ہمارے لوگوں کے لیے. 62,500 کی ریکوائرمنٹ. اس میں اگر آپ, یہ ایک لمبی کیلکولیشن ہے, لیکن ہوم آفس نے جو ایک فارمولہ دیا ہوا ہے x - 16,000 ڈیوائڈیڈ بائی 2.5, تو x آپ کی سیونگس ہو گئے مائنس 16,000 جتنے بھی سیونگس ہے. مثلا اگر کسی کے پاس 16,000 انکم ہے, 16,000 انکم ہے, تو شارٹ فال تقریباً 2,600 آ گیا. تو یہ شارٹ فال کو آپ اپنی سیونگس سے پورا کر سکتے ہیں اسی فارمولے کے تحت. سو x - 16,000 ڈیوائڈ بائی 2.5, تو یہ ایک مطلب ایک لمبی ساری کیلکولیشن ہے, کمپلیکیٹڈ, لیکن یہ اس طرح کے کیسز ہم نے سیونگس پہ بھی کیے ہیں. عمومی طور پہ جو ان کے اپریل میں لاز جو ہے امیگریشن کے وہ چینج ہوتے ہیں, یا اپریل میں بھی چینج ہو جاتے ہیں اور اکتوبر میں بھی چینج ہو جاتے ہیں. یہ اپریل جو ہے لاسٹ جو گزرا ہے, اس میں کوئی چیدہ کچھ ایسی چینجنگ جو آپ کے کوئی چینجز نہیں ہے, خاص کر اپریل میں اکثر فیسز بڑھ جاتے ہیں ہم آپ اور اس میں, لیکن اس سال کنزرویٹو گورنمنٹ نے کوئی فیسیں نہیں بڑھائی, کوئی فیس نہیں بڑھائی. ایون پچھلے سال بھی انہوں نے فیسیں نہیں بڑھائی, وہی فیسیں وہی. تو دوسرا یہ بتائیے گا, یہ یورپین یونین کا جو انخلا ہوا ہے, اس سے جو ہے ہمارے جو امیگرینٹس ہیں, خاص طور پہ جو ایشین ہیں, ان کے اوپر کوئی اثرات اس کے پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو پڑے؟ بریگزٹ کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں. بریگزٹ اصل میں یورپین کمیونٹی ایکٹ 1972, اس کے تحت یو کے کا یورپین یونین کا حصہ تھا. لیکن جب سے یہ بریگزٹ, آپ کو پتہ ہے کافی ایک ہلا گلا تھا, 3 پرائم منسٹروں کو انہوں نے بگا دیا. تو یہ آفٹر بریگزٹ یو کے ول ناٹ بی دا پارٹ آف دا یورپین یونین. تو ظاہر ہے یورپین یونین کے جو لاس تھے وہ تو فری موومنٹ رائٹ سے, فری موومنٹ آف پرسنس, فری موومنٹ آف گڈس اینڈ فری موومنٹ آف سروسز, یہ چیزیں تقریباً بند ہو جائیں گی. ان کی کوئی ڈیٹ شیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے, دسمبر 2000 جون 2021 تک تقریباً یہ یورپین یونین, جتنے بھی یورپین یونین ہیں لوگ اور ان کے فیملی ممبرس ہیں, وہ اپلیکیشنز کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے, EU سیٹلمنٹ اسکیم. تو اسی کے تحت ہم کلائنٹس کا اپلیکیشن کر لیتے ہیں, بریگزٹ ریلیٹڈ, اسے اپینڈکس EU1 کہتے ہیں. تو وہ اپلیکیشن لوگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ انہوں نے ایک کٹ آف ٹائم ہے یہ, تو وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اگر یورپین یعنی کہ آپ یہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھا کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں, یورپین یونین کے جو لاز ہیں, وہ اگلے سال جون تک جو ہے وہ ان لاز کے تحت جو ہے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. ایسا ہی ہے, ہاں, سبمٹ کروا سکتے ہیں. مثلا ایک فیملی ممبر آف EU نیشنل ہے, ہسبینڈ ہے, وائف ہے یورپین یونین کے, اور وہ UK میں انٹر ہوئے ہیں, ابھی تو فری موومنٹ آف پرسنس ہیں, تو وہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں انڈر EU سیٹلمنٹ اسکیم, اور وہ فری آف کاسٹ اپلیکیشن ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, EU لا میں. تو یہ ایک فائدہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے, اور کافی ملینز آف اپلیکیشنز جب سے یہ مارچ 2019 میں یہ پالیسی ہوم آفس نے اناؤنس کی,
EU سیٹلمنٹ کا. تو مارچ 2019 سے لوگ تقریباً ہوم آفس کر رہے ہیں, ملینز کی اپلیکیشن آئی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیسائڈ بھی ہو رہی ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے بتایا کہ اپلیکیشن جو ڈیلیز بھی ہو رہی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے, یا امیگریشن کے جو مطلب اپلیکیشن آلریڈی وہاں پہ ہیں وہ اس کی وجہ سے ذرا جلدی ہوئی ہیں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ تاخیر ہے یا؟ یس, تاخیر تو بالکل ڈیفینیٹلی ہے عمر بھائی. مثلاً میرا ایک کلائنٹ تھا پچھلے دنوں, اس نے اپنی وائف کو بلانا تھا پاکستان سے, تو اس کی اپلیکیشن تو ہم نے ہوم آفس کی ڈالی ہے, ہوم آفس کی فیس بھی چلی گئی ہے. اب جو فنگر پرنٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان میں تو وہ نہیں ہو رہی ہے, وہ بند ہیں. اب انسرٹنٹی ہے, ادھر کلائنٹ بھی ہمارا کافی پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگا. تو ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے. یہ ایک ڈیلے تو آ رہی ہے. تقریباً لاسٹ یہ مئی ہے, میں نے مارچ کے اینڈ پہ اپلیکیشن کی تھی, اور وہ بھی دو قسم کی اپلیکیشن ہے. ایک اسٹینڈرڈ سروس ہوتا ہے, ایک پریارٹی سروس ہوتا ہے, کہ آپ تقریباً 40 ورکنگ ڈیز میں اپنی وائف کا مطلب ویزا لگا سکتے ہیں, اور وہ ان کی پروسیسنگ ٹائم ہے ہوم آفس کی پالیسی. تو وہ ابھی تک انہوں نے ہوم آفس نے ای میل کیا ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ-19 ریسٹرکشنز وی آر انیبل ٹو, حالانکہ اس کی فنگر پرنٹس ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایک ایشو ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور امیگرینٹس کے لیے کہ یہ ڈیسیجنس رکے ہوئے ہیں. ڈیسیجنس بھی رکے ہوئے ہیں, پاسپورٹس بھی ایشو نہیں, کیونکہ فنگر پرنٹس ہو نہیں رہی. ان کنٹری اپلیکیشنس کا تعلق ہے جہاں پر, تو وہ اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں, فنگر پرنٹس نہیں ہو رہے ہیں. صحیح. تو یہ ایک کافی, تو ان جنرل جو ہے آپ خاص طور پہ جو ہمارے جو ایشین کمیونٹی ہے جو اس وقت سن رہی ہے, جی, آپ کیا ان کو میسج دینا چاہتے ہیں یا کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں ایز اے امیگرینٹ ایکسپرٹ جو ہیں, لا ایکسپرٹ, آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت جو ہے اس قسم کے مسائل کے ساتھ دو چار ہیں, کہ وہ ابھی کچھ رک جائیں بعض معاملات میں, یا ان کا فار ایگزامپل ایسی چیزیں وہ میٹ کر چکے ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, یا کہ وہ فوری طور پہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ اپلیکیشن. میں سمجھتا ہوں عمر بھائی کہ ہوم آفس, یہ ایک عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہوم آفس بند ہے. یہ یاد رکھیں, ہوم آفس بند نہیں ہے. ہوم آفس کی جو مطلب کام ہے وہ ہو رہے ہیں, آل دو تھوڑا سا ایک سلو ہے, لیکن ہوم آفس بند نہیں ہے. آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنی بیوی کا اپلیکیشن کر سکتے ہیں یا ہسبینڈ کا اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہوم آفس کے ریلیٹڈ مطلب جو یو کے وی خاص ہے ان کنٹری سپراسٹیریا, تو وہ اپلیکیشن ہے آپ فنگر پرنٹس کی اپوائنٹمنٹ آپ کی نہیں ہو رہی ہیں, جو کہ تھوڑا سا ایک لوگوں میں اور کلائنٹس کی ذہنوں میں ایک انسرٹنٹی چھائی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے ہر ایک بندے نے اپنے ایک پلان کے ساتھ جانا ہوتا ہے, تو لوگوں کا ٹائم بھی اس طرح, یعنی کہ وہی اس وجہ سے کہ فنگر پرنٹس کی وجہ سے کہیں جو ہے کووڈ-19 کا کوئی امپیکٹ نہ اور بڑھ جائے, جو ایگزیکٹلی فنگر پرنٹس نہیں ہے, فنگر پرنٹس نہیں ہو رہے ہیں. لیکن میرا میسج یہ ہے کہ اپلیکیشن آپ کر لیں, جتنے بھی, اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے کو ہے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. فنگر پرنٹس وہ خود انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو مطلب ان کی ویزا ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ اپلیکیشن ہی کر لیں, اور جب حالات بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے تو وہ فنگر پرنٹس کی اپوائنٹمنٹس ہم آپ کو خود بتائیں گے. جنہوں نے بک کیا تھا, میرا ایک کلائنٹ تھا, اس نے کووڈ-19 سے پہلے اپوائنٹمنٹ میں نے 13 اپریل کی بک کی تھی. مارچ کے سٹارٹ میں نے اس کی ہسبینڈ کا اپلیکیشن بک کیا تھا فنگر پرنٹس کے لیے. لیکن ہوم آفس نے وہی جو یو کے وی خاص والے ہیں, جو فنگر پرنٹس والے ہیں, جو نئی ایک کمپنی ہے انہوں نے ہائر کیا ہے, تو انہوں نے ای میل کیا ہے کہ ڈیو ٹو کووڈ-19 آپ کی فنگر پرنٹس نہیں ہو رہی ہیں, ہم آپ کو خود بتائیں گے, ہم آپ کو ایک دوبارہ ایک ای میل کریں گے کہ یہ آپ دوبارہ ہم آپ کو ایک ڈیٹ دیں گے, تو آپ اپنا پاسپورٹ لے کے آئیں اور فنگر پرنٹس کر لیں. صحیح. دوسری ایک چیز اس سے چلو ہٹ کے, یہ آپ نے تفصیلی جو ہے ایک خاص طور پہ جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے, ان سے ایک اچھی جانکاری جو ہے ہو چکی, تاکہ لوگ جو ہیں وہ لا کے حوالے سے اگر کوئی کنفیوژنس ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ فوری طور پہ اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ ان کے لیے رعایت بھی ہے. جی. آپ کب سے یو کے میں ہیں؟ نیئرلی 10 ایئرس. کیونکہ آپ سے جب آنے سے پہلے تو بات ہو رہی تھی, تو آپ ایک لحاظ سے بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ فیملیز کے لیے اور بچوں کے لیے, یہ جسٹ ایک زمینی سا کوشچن میرے ذہن میں آیا. تو ابھی تک جو ہے یہاں بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, مجھے یاد پڑتا ہے, تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں اس سوسائٹی میں کوئی بچوں کو کوئی خصوصی توجہ کی زیادہ ضرورت ہے, یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہیں کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے, انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ بالکل خود بخود جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر مرج ہو جائیں گے سکسیسفلی؟ کیا کوئی ایکسٹرا آپ کے ذہن میں تھی کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ پیرنٹس کو زیادہ کرنی چاہیے؟ خاص کر آپ لاک ڈاؤن یا جو کووڈ-19 میں جنرل بات کر رہا ہوں, اسپیشلی جو آج کل کی صورتحال ہے, میں دو اینگلس پہ بات کروں گا. آج کل کی جو صورتحال ہے ناؤ ڈیز, خاص کر کووڈ-19 میں محصور ہے گھروں میں, ہمارے ساتھ بچے ہیں,
جتنے بھی فیملیز ہیں وہ ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں خاص کر مجھے ان پرسن جو سبق ملا ہے خاص کر بچوں کے حوالے سے، کرونا وائرس کی جتنی بھی خامیاں ہیں یا جو رکاوٹیں ہیں وہ ایک طرف، ان کی خامیاں ایک سائڈ پہ، لیکن ایک چیز میں ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں گا کہ اس نے ہمیں ایک فیملی یونٹ سکھا دیا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ آپ کیسے وقت گزاریں گے، بچوں کے ساتھ کریٹیو ایکٹیویٹیز آپ کیسے کریں گے، اور خاص کر آج کل کے ہمارے بچے نیگلیکٹ ہو رہے تھے کافی عرصہ سے. ایگزیکٹلی تو بچے. اور ایک امپورٹنٹ بات، ہمیں بینگ ان دس کنٹری، ہمارے ایشین مسلمان کمیونٹی جو ہے، ہمیں چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اس کووڈ-19 میں گھروں کے اندر اپنے فیملی کو، اپنے خاص کر بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو اسٹوریز آف دا پرافٹس، ان کی مطلب ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مطلب جو ٹیچنگس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس ہے، وہ اس چیزوں سے بچوں کو آراستہ کریں. اور ایک فن ٹائپ ایکٹیویٹیز وہ مختلف، جس طرح مطلب پرانے دور میں نانی دادی وہ اسٹوری سنایا کرتی تھی، آج ہم اس طرح جو ہے وہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور والدین کو بھی پڑھنے کا موقع مل جائے گا اس طرح کہ وہ بچوں کو پھر اس طرح کی اسٹوریز ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوتے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، کمپینینز تھے، وہ اس طرح ہوتے تھے، ایسے زندگی گزارتے تھے. میں سمجھتا ہوں ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. اور میں نے خود یہ کافی سیکھا ہے خاص کر اس لاک ڈاؤن میں کہ بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دینا چاہیے، اور اگر کسی نے نہیں دیا تو آئی تھنک کہ وہ دے آر ان لاس. صحیح. چلیں نثار صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ سے اچھی گفتگو ہوئی. یقیناً جو ہے وہ ناظرین سنیں گے تو بہت زیادہ انہیں بھی اچھا لگے گا.